بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پڑھائیاں ہر دفعہ آپ کو زور دیتے ہیں پڑھائیاں زور و شور سے کریں، اور امید ہے کہ آپ پڑھائیاں زور و شور سے اب شروع کر چکے ہوں گے. ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پڑھائی اس وقت پراپر سٹارٹ نہیں کریں گے جو آپ کو بکس دی ہوئی ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا. تو توجہ کیجیے اور زیادہ توجہ کیجیے. بہرحال لیکچر کی طرف آتے ہیں. لیکچر میں نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے بائرز کے رائٹ اور سیلرز کے رائٹ اور بائر اور سیلر کی جو کوئی بھی لائبلٹیز ہیں ان کو ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان پیڈ سیلر کیا ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ اگر پیچھے والی چیز آپ نہ لے کر آئیں تو آپ کو معلوم ہے ان پیڈ سیلر کون ہوتا ہے؟ ان پیڈ سیلر وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اس کی پیمنٹ نہ ہوئی ہو یا پیمنٹ کا کچھ حصہ بھی اگر نہ ہوا ہو تو اسے ان پیڈ سیلر کہتے ہیں. سبسیکوینٹلی ہم نے ان پیڈ سیلر لین پڑھا تھا. لین مینز ایک کسی قسم کا کوئی چارج ہونا، کوئی بار ہونا. دیکھیے ہماری کیونکہ موسٹلی اردو میں بات چیت ہو رہی ہے، کچھ ایسے الفاظ اس تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی اردو نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے اردو کے الفاظ ہیں جن کی انگلش جو ہے وہ سننے میں نہیں آتی. جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا لین یا بار، وہ اردو کا کوئی بھی لفظ اس کا اصل معنی واضح نہیں کرتا. کہ ایک اسپیسیفک ورڈ اگر ہم استعمال کر رہے ہوں، جو چیز جگ ہے، پانی کا جگ، وہ مشکیزہ یا وہ اس کا اصل امپیکٹ نہیں دیتی ہے. اسی طرح آپ سے ذکر ہو چکا ہے اردو کا لفظ یا اردو کم پنجابی کا لفظ جو ہے وہ مان ہے. مجھے اس پہ بہت مان تھا. اس مان کو کا جو ٹرو امپیکٹ ہے وہ انگلش میں نہیں ملتا. بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے غیرت، کہ بھئی جس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھئی بہت بے غیرت ہو یا تمہاری غیرت کہاں گئی. اس کا صحیح امپیکٹ جو اس سے جو انٹینسٹی ہے وہ انٹینسٹی آپ کو انگلش میں نہیں مل رہی ہوتی. تو بہرحال ان پیڈ سیلرز لین ہم لوگوں نے جب ڈسکس کیا تھا تو لین میں ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کا بار، اس کا کوئی نفوذ جو ہے وہ رہتا ہے پرائس پہ، اور پرائس سے ایسوسیٹڈ جو تھوڑی اور ادائیگیاں ہیں اس پہ رہتا ہے. وہ ادائیگی نہ ہو تو وہ ان پیڈ سیلر کہلاتا ہے، ان پیڈ سیلر لین کہلاتا ہے. ہمارا پچھلا لیکچر تھا بہت تفصیل سے ان معاملوں پہ ڈسکس کرتے رہے تھے. یہ ہمارا جو کانٹریکٹ ہے اس حوالے کا یہ لاسٹ لیکچر ہے. 2 لیکچر کی سیریز میں تھا، یہ اس سلسلے کا لاسٹ لیکچر ہے. اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے اب سیل سے متعلق اور ایگریمنٹ ٹو سیل سے متعلق. وارنٹی کیا چیز ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سلسلے میں کون سی آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب پہلے پڑھ رہے تھے کانٹریکٹ پڑھ رہے تھے تو کانٹریکٹ میں ہم نے اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ پڑھا تھا کہ واٹ از اے ویلڈ اسینشلز کون سے ہیں، کون سی اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں جو ہوں گی تو پھر وہ ایک اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ کہلائے گا.
یاد کرا رہا ہوں. اسی طرح اب ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از دی سیل از اگین اے کانٹریکٹ. سو جو اسینشلز ہیں آف دی کانٹریکٹ آف سیل وہ کون سے ہیں؟ اس میں آئے گا جناب ویلڈ کانٹریکٹ ہونا چاہیے بٹوین دا پارٹیز. جس بھی قسم کا آپ کا کانٹریکٹ ہو وہ اس میں کسی قسم کی کوئی قانونی سقم یا پھر دو باتیں ہوتی ہیں یار، ایک ہوتی ہے قانونی اور ایک ہوتی ہے واقعاتی. عام طور پہ جو لا کیسز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک قانونی اور ایک واقعاتی. میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں اگر ایک شخص نے روڈ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے لال بتی جو ٹریفک سگنل ہے اسے کراس کیا، تو اب وہ شخص اس نے ایک جرم کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایک جرم کیا ہے. اشارہ توڑنا ایک غیر قانونی حرکت ہے، ایک جرم ہے. دیٹ از واقعاتی، ایسا واقعہ ہوا ہے. نمبر 2 قانونی، کیا اس شخص کے پاس لائسنس تھا، ڈرائیونگ لائسنس تھا یا نہیں؟ تو یہ ہو گیا قانونی مسئلہ. اگر نہیں تھا تو اس کے دو جرم بنیں گے، ایک بغیر لائسنس وہیکل کو چلانا، گاڑی موٹر سائیکل چلانا، اور دوسرا جو ہے وہ اشارے کا احترام نہ کرنا اور اشارے کو کراس کرنا. یہ دو چیزیں this goes most of the time hand in hand with the matter، کہ اس میں دیکھتے ہیں کون سی باتیں قانونی طور پہ درست ہیں اور کون سی باتیں واقعاتی طور پہ درست ہیں. ویلڈ کانٹریکٹ جو ہم لوگوں نے کانٹریکٹ پڑھا تھا اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. کانٹریکٹ، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کانٹریکٹ ایک ایسی چیز ہے، لا آف کانٹریکٹ اور پھر سبسیکوینٹلی کانٹریکٹ، اور کانٹریکٹ کو ہم نے جب ڈیٹیل میں پڑھا تھا اسی لیے اتنا ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کی ڈیلی لائف میں استعمال ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی فار ریسٹ آف یور لائف. فار ریسٹ آف یور لائف یہ چیزیں استعمال، کانٹریکٹ استعمال ہوتا رہے گا. جب آپ with the passage of time آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تمام کام جو آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ افیئرز ہیں آپ کے، وہ اس میں ہر صورت میں کانٹریکٹ کا دخل ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں اپنے اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ پڑھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسینشلز آف دا کانٹریکٹ آف سیل. سو جو کانٹریکٹ ہے اٹ شوڈ بی ویلڈ، اس میں کسی قسم کی کوئی قانونی یا واقعاتی غلطی نہ ہو. قانونی سے مراد یہ کہ this contract can be taken for execution in the court of law if required، عدالت میں جا سکیں. so that is the legal aspect. اور جو اس کا واقعاتی ہے وہ یہ کہ واقعاتی essential وہ یہ کہ جس طرح بھی دیکھا ہے، جس طرح اس کی پارٹیز ہیں، اس میں نیکسٹ پہ لکھا ہے 2 پارٹیز. ایک آدمی اپنے آپ سے کسی چیز کے بیچنے کا کانٹریکٹ نہیں کر سکتا، تو دیر شوڈ ہیو ٹو بی لیسٹ 2 پارٹیز. یہ ایک واقعاتی غلطی ہوگی اگر ایک کانٹریکٹ ایسا بنے. مثال کے طور پہ اس چیز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، میں آپ کو صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ابا کی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو the contract is okay, you can buy a car or any property from your father. لیکن اگر اس agreement to sell میں SELL سیل میں اگر کوئی، میں آپ کو اسی لیے میں نے بڑا ایکسپلسٹلی بتایا ہے کہ ہم آج ہی اس چیز کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے. دا ڈفرنس بٹوین
agreement to sell, SELL, and sale یعنی ہو چکا ہے. If somebody gets into the agreement of sell from his فادر کی میں نے آپ سے گاڑی خریدنی ہے اور وہ اس کی ایگزیکیوشن سے پہلے یعنی سیل سے پہلے اگر ابا جی کا انتقال ہو گیا تو پھر تو یہ اس شخص کا ایگریمنٹ اپنے ساتھ ہی ہوا کیونکہ وہ وارث ہے, اپنے ابا کا وارث ہے, اور وارث جو ہے وہ اب اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ وہ اپنی پراپرٹی کو خود خرید سکے. تو لہٰذا گاڑی اس کی ہو جائے گی نا یار. یہ آپ کو میں ایک اور مزے کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک دوست سے بات ہوئی, اس کے پاس ایسے ہی مذاق کر رہا ہے تو سنجیدگی میں نہیں بتا رہا تھا. وہ ایک اچھا ایک دولت مند انسان تھا, خود بھی اس نے پیسے جنریٹ کیے ہوئے تھے اور اس کے ابا کے بھی بہت تھے. وہ کوئی اور پراپرٹی خریدنا چاہتا تھا. اس نے کہا جی ابا جی فوت ہوں گے تو پیسہ آئے گا تو میں پراپرٹی خرید سکتا ہوں, ابھی نہیں خرید سکتا ہوں, ابھی ابا کی پراپرٹی ہے. کوئی اور پراپرٹی ہے, نیکسٹ پراپرٹی خریدنی ہے, وہ جب ابا فوت ہوں گے تو پیسہ آئے گا. He was just joking. تو there should have to be least 2 parties. جو جس چیز کا سودا کر رہے ہیں وہ گوڈز ہونی چاہیے, اسینشلز میں وہ گوڈز ہونی چاہیے ہیں. ٹرانسفر آف پراپرٹی یعنی دی ٹرانسفر پاسز فرام ون پرسن ٹو بی پرسن, فرام اے ٹو بی. ایسا نہیں ہوگا کہ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی نہ ہو, ایک آدمی ادائیگی کرتے اور کہتے جی یہ گاڑی اب میری ہو گئی ہے. بے شک گاڑی جو ہے وہ اسی طرح دیکھیں نا, یہ ایک گاڑی ہے, اے کی گاڑی ہے, بی خریدنا چاہتا ہے. بی نے کہا جی اب میں نے سیل ہو گئی, میں نے آپ کو اس کی ادائیگی کر دی اور اب یہ گاڑی میری ہو گئی ہے. بے شک یہ گاڑی اے کے پوزیشن میں رہے, بے شک اس نے دبئی سے بیٹھ کے یا کہیں اور بین الملک سے بیٹھ کے اس نے یہ گاڑی خریدی ہے, گاڑی دیکھی نہیں ہے یا کچھ اور, اپنا پوزیشن بھی نہیں لیا, لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ہو گئی ہے. ناؤ اٹ از ناٹ a property of A, now it's a property of B. Sale has been executed, عمل درآمد ہو گیا, execution ہو گئی ہے. تو transfer of property is must. Transfer of property سے مراد یہ ہے کہ title of the property that is not necessary کہ آپ actual possession لیں. actual possession تو عام طور پہ لیتے ہیں, but that is not must کہ آپ نے ایکچوئل پوزیشن لیا ہے. آپ نے اگر ٹائٹل اپنے نام کر دیا ہے تو بھی یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کا عمل مکمل ہو گیا. اور جب ٹرانسفر آف پراپرٹی کا عمل مکمل ہوگا تبھی جو اس کا جو اسینشل آف کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ آف سیل, وہ پورا ہوگا. نیکسٹ ہم بات کریں گے جناب پرائز کی. There has to be some consideration. ہم لوگ پہلے ذکر کر چکے ہیں پرائس اور کنسیڈریشن, یعنی کچھ نہ کچھ ادائیگی اس بائر نے کچھ نہ کچھ ادائیگی سیلر کو کرنی ہے, تبھی this is also one of the essentials. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آپ کو ادائیگی نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا, یا پھر آپ کسی بھی شکل میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ کو اس گاڑی کے بدلے میں اپنے 1 کنال زمین دے دیتا ہوں, یعنی بارڈر کے تحت, یا میں آپ کو اپنی 40 بھینسیں دے دیتا ہوں, یہ بھی بارڈر کی ایک مثال ہے. دیٹ از all possible, but the consideration has to be paid. کسی نہ کسی قسم کی بائر نے سیلر کو کسی قسم کی کوئی کنسیڈریشن پے کرنی ہے. اسینشل میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ ٹو سیل اور سیل, جو میں آپ سے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو
ویلڈ کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹ میں یا اس کے بعد ہم نے ٹرانسفر آف پراپرٹی میں نے دیکھا تھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا SELL دیٹ از ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی اب آپ ایسا کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے گاڑی خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے، گاڑی پسند آئی، گاڑی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے پارٹی بی کے ساتھ ایک سودا کر لیا. دیٹ از سودا از ایگریمنٹ ٹو سیل. بائر نے ایک سودا کیا سیلر سے کہ میں آپ کی گاڑی خرید رہا ہوں. ہو سکتا ہے ایک دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد، ایٹ اینی لیٹر اسٹیج آپ پیمنٹ کر رہے ہو، سیل کا ایگزیکیوشن مکمل ہو رہی ہو، اور سبسیکوینٹلی سیل کا مطلب ہے کہ ایگزیکیوشن پوری ہوگی. اگر ہم بہت چھوٹے سودے میں دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں. موبائل پہ آپ گاڑی کی طرح ایگریمنٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ لو 2000 یا 3000، میں بالکل چھوٹے سے موبائل کی بات کر رہا ہوں، یہ 2-3 ہزار لو اور یہ مجھے فون اپنا دکان پہ گئے ہیں، دکان سے 2000 روپے کا فون خریدے. ایسے کچھ فون ہیں جو ابھی بھی 2 یا 3 ہزار روپے مل رہے ہیں، تو 2-3 ہزار روپے کا آپ نے فون جو ہے وہ پرچیز کر لیا. اس صورت میں ایگریمنٹ آپ کا زبانی ہوتا ہے. اگر آپ ایک پین خریدنے چاہتے ہیں، ایک عام پین خریدنے چاہتے ہیں کاغذ پہ لکھنے کے لیے، تو بھی آپ کا ایگریمنٹ زبانی ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ پوچھتے ہیں یار یہ خراب تو نہیں ہے، چلے گا نا؟ وہ کہتا ہے ہاں جی چلے گا. یا ایون اگر آپ کی زبانی بات چیت نہیں ہوتی تو کنڈکٹ آف دی پارٹیز، کنڈکٹ آف دی بائر اینڈ سیلر، it represents کہ they are in the relationship of the agreement, the conduct of the parties, and eventually they finalize the process of the sale. بہت کم، لیکن ایسے، یا بہت کم تو نہیں کہہ سکتے، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں یہ جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں 2، 4، 6، جو ہم نے یہ 6 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، ان 6 پوائنٹس میں سے چند جو نکات ہیں، چند پوائنٹس جو ہیں، جو فارمیلٹیز ہیں، وہ فارمیلٹیز انکلوڈ نہیں ہوتی. ایون دین جو اسینشل آف دی کانٹریکٹ آف سیل ہے، اس میں بعض فارمیلٹیز نہیں آتی ہیں. گوڈز میں ہم لوگوں نے پہلے ذکر کیا تھا، ایک بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اس میں درخت بھی شامل ہیں اور فصلیں بھی، کٹے ہوئے درخت اور کٹی ہوئی فصلیں بھی شامل ہیں. اس میں جو اینٹیں، ریت، بجری، اگر ہم کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، اگر ہم کسی دکان یا کسی بزنس کو سیل کرنا چاہیں تو ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی موویبل پراپرٹی ہے. اس میں جو چیزیں ساتھ بکتی ہیں، کسی ایسی سیل میں جو چیزیں ساتھ بکتی ہیں، اس میں گڈ ول، ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، اس کا پیٹنٹ ہونا، واٹر، گیس، الیکٹریسٹی، یہ ایسا نہیں کرتے کہ آپ یہ چیزیں شامل نہیں کرتی. یہ چیزیں انکلوسیو ہوتی ہیں آپ کی گوڈز میں. یعنی اگر آپ نے گھر خریدا ہے اور گھر پہ جو گوڈز ہیں وہ بجلی، پانی، گیس کے کنیکشن جو کاٹے جا سکتے ہیں عدم ادائیگی کی صورت میں، یا آپ نے ایک آفس لیا ہے، یا آپ نے کوئی دکان لی ہے، اس میں واٹر، گیس، الیکٹریسٹی جو ہے وہ ایک بطور گوڈز شامل ہوتی ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ وہ بطور گوڈز شامل ہوتی ہے. اور جو ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، پیٹنٹ، یہ آپ نے نام سنے ہو، اور میں آپ کو اس لیے اس وقت تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. اس موقع پہ آپ کو صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ یہ کسی قسم کی چیز ہے. گڈ ول، ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ، پیٹنٹ وغیرہ اور بھی ہوتے ہیں. ہمارا
آئی تھنک ہمارا لاسٹ لیکچر جو ہے یا سیکنڈ لاسٹ لیکچر، اس میں ہم ان چیزوں کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے. اس وقت تک اگر آپ کے ایون ایگزامینیشن میں بھی آئے تو ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اگر آپ سمجھنا چاہیں کیونکہ یہ اس 32 لیکچرز میں ہم اس کو کور کر رہے ہوں گے، تو آپ سیکنڈ لاسٹ کے لاسٹ یعنی 31 یا 32ویں لیکچر کے دوران میں اس کو ہم کور کر رہے ہوں گے. اس وقت میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آئے تو آپ کو یہ صرف 3-4 نام پتا ہو، دیٹ از سفیشینٹ. کلاسیفیکیشن آف گوڈس کی اگر ہم بات کریں، کیا کین وی ڈیوائڈ دی گوڈس ان سم کلاسیفیکیشن؟ یس آف کورس. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایگزسٹنگ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں. گاڑی موجود ہے لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم ایسی گاڑی کا بھی سودا کر لیتے ہیں جو ابھی تک ڈیلیور نہ ہوئی ہو آدمی کے پاس، جو جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کو ابھی تک ڈیلیور نہ ہوئی ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ آنے والی فصل کو پرچیز کر لیں، آئندہ آنے والی فصل کو پرچیز کر لیں، تو یہ ایک ایگزسٹنگ بھی ہو سکتا ہے، اور نمبر 4 پہ جیسا لکھا ہوا ہے فیوچر گوڈز بھی ہو سکتی ہیں. ایگزسٹنگ گوڈز بھی ہو سکتی ہیں اور فیوچر گوڈز بھی ہو سکتی ہیں. اسپیسیفک گوڈز بھی ہو سکتی ہیں. میز کا کلر، میز کا ڈیزائن، اس میں کیا ایکسٹرا ریک جو بنے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ والے ریک بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے. اسپیسیفک گوڈز بھی ہو سکتی ہیں، اور ان اسرٹینڈ یا ان اسپیسیفک گوڈز بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جو فیوچر گوڈز ہیں وہ انسرٹین ہوتی ہیں، وہ ان اسرٹینڈ گوڈز ہیں. نہیں پتا ہے کہ اگلی دفعہ میں آپ کی کتنی فصل آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. فیوچر بائنگ تو ہو گئی ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ فصل آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. ضائع ہو جاتی ہیں نا فصلیں بعض دفعہ میں تیز آندھی طوفان کی وجہ سے باغ کا جو بر نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں بر. جو یہ والا جملہ خاص طور پہ ان شہری لڑکوں کے لیے ہے، جو لڑکے لڑکیوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو فصلوں سے کھانے کے علاوہ کوئی اور شوق نہیں ہے. تو وہ زمینداروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیز طوفان آ گیا، بارش ہو گئی، یا بہت تیز طوفانی بارش ہوئی، یا آندھی آئی، تو اس صورت میں بر ضائع ہو جاتا ہے. بر وہ والے چھوٹے چھوٹے سے آپ سمجھ لیں کہ پھول جس کے پیچھے ایک پھل لگ رہا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں. کانٹیجنٹ گوڈز ہوتی ہیں جو کہ ایک پریسائز نام لے کے آپ بتا سکیں کہ جی یہ 2 کلو آلو کانٹیجنٹ گوڈز میں سے آئے گا. اب آلو جو ہیں وہ میٹھے ہیں یا پھیکے ہیں؟ ٹماٹر اگر آپ نے لیے ہیں تو وہ سبز ہیں، ریڈ میں تیار ہیں، کس حالت کے ہیں، وہ کانٹیجنٹ گوڈز میں شامل ہوتا ہے. کیویٹ ایمپٹر کی ایک ڈاکٹرائن کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ دا بائر مسٹ بی بیویئر، یا جسے کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدنے والا جو ہے وہ اپنی فہم و فراست کا ثبوت دے گا اگر کوئی اس نے پرچیزنگ کرنی ہے. تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ کسی بھی طرح کی میز لے لیں، کالی لے لیں، لال لے لیں، پیلی لے لیں، سفید لے لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی غلطی ہے، یہ بائر کی غلطی ہے. بائر ہیز ٹو بی بیویئر، اس کو معلوم ہونا چاہیے. ہی ہیز ٹو بی اسپیسیفک. کیویٹ ایمپٹر کی یہ ڈاکٹرائن کہلاتی ہے. مشتری ہوشیار باش، اردو میں اس کا نام ہے. مشتری کہتے ہیں خریدار کو. مشتری ہوشیار باش. باش پتہ نہیں ویسے کیوں لگاتے ہیں، لیکن اس کو ہوشیار ہونا چاہیے. باش کا ویسے عام طور پہ جو استعمال ہے وہ تو ہوشیار اور آسان باش جو آپریٹ کرتے ہیں نا لوگ
اس پہ ہوشیار اور آسان باش تو سنا ہے، لیکن ہوشیار باش یہ محاورہ ہے، مشتری ہوشیار باش اردو کا محاورہ ہے. اگر آپ نے یقینی طور پہ دلچسپی رکھتے ہوں گے اپنے اس کورس کے علاوہ بھی آپ پڑھائی میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، اور اگر نہیں رکھتے تو آپ کو رکھنا چاہیے ہے. کوئی اٹس نیور ٹو لیٹ، آپ آج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ادب آپ پڑھنا شروع کریں، اٹ گروز اپ یو. میں آپ کو پھر وہی ایک ویسٹرن مثالیں نہیں دوں گا کہ آپ ABC موٹے موٹے نام بتاؤں کہ آپ ان کی کتابیں نہیں، میں تو پاکستانی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. آپ شفیق الرحمان کو پڑھیں، آپ شاعری کا شوق ہے تو فیض کو، حبیب جالب کو پڑھیں، جو اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ان لوگوں کو پڑھیں. یہ ایک خاص قسم کی آپ کو گروم کرتے ہیں، آپ کو سمجھدار بناتے ہیں، اور یہی ویسے بائی دی وے تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو سمجھدار بناتی ہے، ان کا IQ امپروو کرتی ہے. یہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، یہ اس کو جسے کہتے ہیں نا بیک جنبش قلم مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ بعض غیر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں، بعض پڑھے لکھے لوگ ایسے لوگوں کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے کم ایجوکیٹڈ ہوں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو امپروو کراتی ہے، وہ آپ کو پڑھاتی، وہ آپ کو سمجھدار بناتی ہے، آپ کا IQ امپروو کرتی ہے، وہ آپ کو ایک ویژن اور ایک وزڈم جو ہے وہ عطا کرتی ہے. دین یو آر ایبل ٹو سی بیونڈ. تو اگر آپ نہیں پڑھتے کتابیں تو اب آپ آج سے بے شک شروع کر دیں، کوئی نہ کوئی کتابیں ضرور پڑھا کریں. بہرحال ہم واپس آ رہے ہیں کیوٹ ایمٹر کی ایک ڈاکٹرائن جس کا جب بھی ذکر ہوتا ہے سیلز میں اور ایگریمنٹ ٹو سیل میں، تو اس ٹائم پہ یہ ذمہ داری بائر کی ہے کہ بائر ہیز ٹو بی ویئر، وہ اس کو سمجھدار ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سمجھداری جو ہے وہ تو تعلیم سے آتی ہے. جناب اسپیسیفیکیشن، کنڈیشن اینڈ وارنٹی، جو آپ کی اسپیسیفیکیشنز ہیں جن کو اسٹیپولیشنز بھی کہتے ہیں، وہ کانٹریکٹ کو that forms the agreement to sell. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلیشنز جو ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں، یہ سمجھاتی ہیں کہ آپ کا objective, what is the objective of having any contract اور ظاہر ہے کانٹریکٹ ٹو سیل کی بات کر رہے ہیں. تو جو اسپیسیفیکیشنز ہیں، اسٹیبلیشنز ہیں، وہ بتاتی ہیں، وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں آپ کا وجہ برائے سم ٹو گیٹ انٹو دی کانٹریکٹ. اس کی وجہ سمجھ آتی ہے اگر آپ اسٹیبلیشنز پہ دیکھ رہے ہیں. اور اسٹیبلیشن جو ہے وہ دیٹ از اے موسٹ امپورٹنٹ فار دی فارمیشن آف کانٹریکٹ. جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپولیشنز ہیں in a contract, they are known as condition. جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں they are known as
کنڈیشن اور جو لیسٹ امپورٹنس کی ہوتی ہیں، جو لیسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایسی کنڈیشن جو لیسٹ امپورٹنٹ ہو وہ وارنٹی کہلاتی ہے. الفاظ سکھانا یہاں پہ مقصود ہے، الفاظ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو وہ آلریڈی نیٹ پہ ملے گا، اور جو ہینڈ بک آپ کو بتائی ہے اور جو ایم سی شکلا صاحب کا آپ کو نام لیا ہے، ان سب کو آپ پڑھیں گے، اس میں سے کچھ آپ پڑھیں گے، دین یو ول بی ایبل کہ آپ سمجھ پائیں کہ اسٹیپولیشنز کیا ہوتی ہیں، جو کہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کانٹریکٹ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی، اور جو موسٹ امپورٹنٹ ٹرم ہوتی ہے اٹ از نون ایز کنڈیشن، اور جو لیسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن ہوتی ہے دیٹ از نون ایز وارنٹی. آگے چلیں. اسٹیپولیشن کی جو کنڈیشن ہے دیٹ از، یہ ہم ان دونوں کو کنڈیشن کا اور وارنٹی کا فرق دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے it is taken, it is understood, it represent جو established of condition ہے it represent the main purpose of the contract, main purpose of the contract. جبکہ وارنٹی جو ہے وہ سبسیڈری یا کولیٹرل پرپس ظاہر کرتی ہے کسی کانٹریکٹ کا. جو مین پرپس ہے یعنی جو کنڈیشن ہے، ہم اس کو صرف کنڈیشن اور وارنٹی کے ساتھ سے دیکھ رہے ہیں. کنڈیشن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ایریا آف اے کانٹریکٹ ہے، اور جو وارنٹی ہے دیٹ از دی سبسیڈری اور کولیٹرل. جو پہلا ہم لوگوں نے بھی سب سے پہلی کنڈیشن پڑھی ہے اس کا بتا رہا ہوں. سیکنڈ دیکھ رہے ہیں جو کنڈیشن ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، اور جو وارنٹی ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لیسٹ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ اسی کی کنٹینیوشن میں ہم اس سے آگے دیکھ رہے ہیں. بریچ آف اے کانٹریکٹ پہ جو بائر ہے وہ ہی پٹس این اینڈ ٹو دا کانٹریکٹ، وہ کہتا ہے کانٹریکٹ ختم ہو گیا اگر کوئی بریچ ہو. اور اگر وارنٹی ہو تو جو بائر ہے وہ ڈیمیجز کلیم کرے گا. پہلی صورت میں وہ ڈیمیجز نہیں بلکہ وہ کانٹریکٹ کو وائڈ کر کے اور کانٹریکٹ پہ ہونے والی تمام انکم حاصل کرے گا. جب کانٹریکٹ کے تحت جو بھی اس نے ادائیگیاں بائر نے کی ہیں ان کو حاصل کرے گا. جبکہ اگر ہم بات کر رہے ہوں وارنٹی کی تو وہ تمام ادائیگی نہیں کر سکتا، واپس لے سکتا، بلکہ وہ کلیم کرے گا ڈیمیجز کا. چل رہے ساتھ ساتھ یہ نہیں چل رہے. ایم سی شکلا پڑھیں اور بک پڑھیں، جو ہینڈ آؤٹس ہیں ان کو پڑھیں اور نیٹ پہ دیکھیں. اگر آپ نمبر جسے کہتے ہیں نا نمبر کھینچنا، اگر آپ نمبر کھینچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پڑھیں. اگر کوئی وارنٹی کو بریچ کرتا ہے، اگر کوئی وارنٹی کو بریچ کرتا ہے یعنی وارنٹی پہ عمل درآمد نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. وہ کہیں گے جی آپ کی یہ ایک بریچ آف وارنٹی ہے، یہ اٹ از ناٹ فار دی کینسلیشن اور ٹو اناؤنس ایز وائڈ اینی کانٹریکٹ، اس کے لیے یہ نہیں ہے. سیل اور ایگریمنٹ ٹو سیل کا ڈفرنس ہم یہاں پہ اب اس چیز پہ تھوڑا سا غور کریں گے. سیل میں پراپرٹی آف دی گوڈز پاسز، ایگریمنٹ میں پراپرٹی آف دی گوڈز اسٹل ریمین ود دی سیلر، اور کسی فیوچر ڈیٹ میں اس کو جو پوزیشن ہے وہ پاس آن کیا جاتا ہے. وہی والی ایگزامپل ہے کہ بے شک پوزیشن سیلر کے پاس ہو تب بھی یہ جو ٹائٹل ہے یہ بائر کے پاس چلا گیا. تو ایک یہ دو کا فرق آیا. دوسرا یہ ہے
کہ اگر بائر پیمنٹ کرنے میں ناکام ہو جائے، اگر بائر پیمنٹ کرنے میں ناکام ہو جائے تو سیلر جو ہے سیل کی صورت میں سیلر کین سو فار دا پرائز. اور اگر ایگریمنٹ ٹو سیل ہو اور اس ایگریمنٹ ٹو سیل میں بائر جو ہے وہ فیل ٹو پے تو سیلر جو ہے ہی کین سو فار دی ڈیمیجز. اگر سیل ہو گئی ہے تو پھر بائر کین سو فار دی پرائز. اور اگر ایگریمنٹ کی حد تک ہے تو سوری میں آپ کو ایک غلط بتایا گیا ہوں. اگر سیل ہوا ہوا ہے SALE سیل ہوا ہوا ہے اور بائر اپنی لائبلٹیز ادا کرنے میں ناکام ہوتا ہے، دو باتیں. جو بائر ہے ہم اس میں یہی پڑھ رہے ہیں، اس والی جو سلائیڈ ہے آپ کے سامنے اس میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ بائر جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہا. اگر سیل ہوگی، نمبر 1 اگر سیل ہوگی تو بائر جو ہے ہی کین اس نے سیل ہو گئی ہے تو سیلر جو ہے وہ ہی کین سو فار دا پرائز. آپ کا یہاں بالکل سوال بنتا ہے کہ جب سیل ہو گئی ہے تو پھر کس چیز کے لیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا بے شک ادائیگی نہ کرے، بے شک ادائیگی نہ ہو. ایک گاڑی ہے، اے کا پوزیشن پہ بھی کہتا ہے جی گاڑی آج سے میری ہو گئی ہے، یہ پیسے میں آپ کو کل دوں گا، پرسوں دوں گا، 2 دن بعد دوں گا، لیکن یہ گاڑی آپ نے کسی اور کو نہیں بیچنی، گاڑی میری ہے. اب جب ٹائم آیا تو بائر اس گاڑی کے لیے ادائیگی کرنے میں ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو جو سیلر ہے ہی کین سو فار دا پرائز کہ جناب یہ گاڑی تو اب آپ کی ہے، مجھے اس کی پرائز دیں اور یہ گاڑی لے کے جائیں یہاں سے. ایگریمنٹ ٹو سیل میں سیکنڈ کنڈیشن پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے سیل پڑھی تھی، اب ہم ایگریمنٹ ٹو سیل پڑھ رہے ہیں. بائر فیلز ٹو پے، بائر نے پے نہیں کیا. سیلر کیا کرے گا؟ سیلر کین اونلی سو فار دی ڈیمیجز، ڈیمیجز دے گا. آگے دیکھیں سیلر جو ہے وہ ڈیمیجز، میرا نقصان، میرا ہرجہ ہوا ہے، اس ہرجے کی ادائیگی کے لیے کر سکتا ہے، لیکن پرائز کے لیے ایگریمنٹ ٹو سیل کی صورت میں پرائز کے لیے وہ ہی کین ناٹ پرسو. If the buyer breach، سوری اب ہم نیکسٹ پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ ہے سیلر بریچ کر دیا. سیلر نے بریچ کر دیا، اب یہ آپ ادائیگی کر چکے یہ، اور اس کے بعد سیلر بریچ کر رہا ہے کہ یار یہ تو میری گاڑی میں نے کسی اور کو بیچ دیا، آپ نے آنا تھا منڈے کو، آپ منڈے کو نہیں، میں نے ٹیوزڈے کو کسی اور کو بیچ دیا، یا آپ نے ٹیوزڈے کو آنا تھا، ٹیوزڈے کو آپ میرا خیال تھا کہ آپ نہیں آئیں گے تو میں نے کسی اور کو بھیج دی. تو بائر کیا کرے گا؟ بائر کین سو پیسے دو یا ریکوری آف گوڈس، ریکوری دو، مجھے یہ چیزیں مجھے جو ادائیگی ہو مجھے میرے حوالے کرو. سیلر بریچ، بائر کین سو اینڈ ریکوری آف گوڈس، فار ریکوری آف گوڈس. ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے؟ سیلر بریچ ہو گیا ایگریمنٹ پہ، تو بائر کہے گا کین سو اونلی فار دا کلیم آف دا ڈیمیجز. اس صورت میں جو سیلر ہے ہی کین سو فار دی ڈیمیجز اونلی. اگر گوڈس ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، گاڑی ہے، گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے، گھر تو خیر گھر کا ملبہ ہے، وہ موویبل پراپرٹی میں آتا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں. گھر کا ملبہ ہے اور انتہائی تیز بارش کی وجہ سے اب وہ ملبہ بہہ گیا. ایسا ہوتا ہے، کوئی اتنی غیر معمولی اور انوکھی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے. if goods are destroyed، کس کا لاس ہے؟ بائر کا یا سیلر کا؟ اگر تو سیل ہے تو پھر یہ لاس بنے گا بائر کا، یعنی
اگر وہ کہہ چکا ہے کہ جی یہ پوزیشن کا ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ واضح رہے. دیکھیں ہم نے ان تمام میں کہیں پوزیشن کا ذکر نہیں کیا ہے. پوزیشن سے اتنا فرق نہیں پڑتا. جس چیز سے فرق پڑتا ہے، یہ والا پڑھ رہے تھے، نہیں یہ والا پڑھ رہے تھے. جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ گوڈس ڈسٹرائڈ ہو گئی تو لاس بن گیا بائر کا، اور اگر چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جائیں ایگریمنٹ میں تو پھر یہ لاس بنتا ہے سیلر کا. I think you are listening. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ میں ہم یہ 3-4 سلائیڈز دوبارہ دیکھتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں 3-4 سلائیڈ ہو سکتا ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہو. ایک چیز ہے سیل کر دینا، ایک چیز ہے ایگریمنٹ ٹو سیل. اگر ہم بات کر رہے ہیں سیل کی، سیل اور ایگریمنٹ، اگر فار دی سیل، اگر سیل ہے تو جو پراپرٹی ہے اونرشپ ہے آف دی گوڈس دیٹ پاسز فرام بائر ٹو سیلر، سوری فرام سیلر ٹو بائر. پراپرٹی آف دی گوڈس پاسز فرام دا سیلر ٹو بائر. پراپرٹی کے جو کاغذات ہیں یا ایون پراپرٹی کا پوزیشن یا کچھ اور، دیٹ گوز ود دی سیلر ٹو بائر. اور اگر یہ بہت آسان ہے، اگر آپ کنفیوز ہو کے پڑھیں گے تو آپ کو مشکل ہو جائے گی، اگر آپ کنفیوز ہو کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. ڈیلی لائف ہے نا یار، یہ ڈیلی لائف کی ایگزامپلس ہیں. یہ ڈیلی لائف سے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں آپ سے بعد میں بات کر لوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ ابھی بات کر لیں. ہماری پڑھائی تو چل رہی ہے، وہ تو ابھی جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ مجھے نہ بتائیے، اپنے آپ کو بتائیے کہ فار دا لاسٹ 1 year آپ اپنے گھر کی خواتین کو کیا کہیں باہر لے کر گئے ہیں کہ جی چلو کھانا کھانے چلیں، یا آپ انہیں لے کے گئے ہوں گے جی چلو آئس کریم، یا اسی حساب سے کبھی آپ نے کہا کہ جی آپ بیٹھے میں چائے بنا کے، گھر کی خواتین کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے عزت اتنی دی یا نہیں دی؟ کیونکہ میں نے کچھ اور سنا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ جب کوئی خاتون ملنے آئی تھیں تو پروفٹ سے، حضور سے جب کوئی خاتون ملنے آئی تھیں تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی تھی، آپ نے سنا ہوا ہوگا، یعنی عزت و تکریم دی تھی. کیا یہ ساری عزت جو ہے جو آپ کے پاس ہے یہ اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی لڑکیوں کے لیے اور محلے والی لڑکیوں کے لیے، آپ کی کزنس کے لیے یہ عزت، اگر آپ عزت دے رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا حقدار جو ہے وہ آپ کی ماں اور آپ کی بہن ہے. آپ ان کو عزت دیتے ہیں، زبانی کی بات نہیں کر رہا. اور اگر آپ ان کو عزت دیتے ہیں تو کیا آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ دکھاتے ہیں کہ آپ نے ان کو عزت دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے فیصلوں میں ان کے مشورے لیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس پڑھائی کے لیے کیا آپ نے ان سے مشورہ ہوا آپ کا کہ جی میں پریسائسلی یہ ٹاپک کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ہو سکتا ہے ہوا، میں آپ کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے نہیں ذکر کر رہا، ہو سکتا ہے بالکل ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو. اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے تھا، یہ نامناسب ہے. اگر آپ کا ذکر نہیں ہوا تو پھر ہونا چاہیے تھا، نہ ہونا نامناسب کام ہے. آپ نے پیسے کچھ جنریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ کے پاس کوئی پاکٹ منی آتی ہے یا نہیں؟ پاکٹ منی سے آپ ماں کے لیے کچھ خریدا ہے کبھی؟
ایسی جنرلی سوال آ گیا. اصل میں آپ کے ساتھ ذکر کیوں کر رہا ہوں, کل پرسوں میں کل شام میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ, وہاں پہ ذکر ہوا. اب میری آپ کی ایک ریلیشن شپ ہے, تو اب آپ جو ہیں وہ تھوڑا وکیل ہوں, ٹیچر ہوں, بولنے کی عادت ہے, ہر وقت بولتے رہتے ہیں. تو بہرحال کل میں کہیں پہ بیٹھا ہوا, ایک سٹنگ میں, ایک ڈسکشن میں بیٹھا ہوا تھا, جہاں پہ بعض افراد یہ چیز ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ کا جو ظاہری حالت ہے وہ دراصل یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں, تبھی آپ نے یہ ظاہری حالت کی ہے. دوسرے گروپ کا جو کچھ لوگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ظاہری حالت سے اتنا میٹر نہیں کرتا, کیونکہ نیت پہ اعمال ہیں. مطلب ظاہری حالت ایک جو بہت سب تقریر کر رہے تھے, کہنے کہ جی آپ جو ہیں وہ ظاہری طور پہ بہت اچھے مسلمان نظر آتے ہیں, یہ بتائیے کہ اپنی بیگم کو آپ لاسٹ ٹائم کب لے کے گئے ہیں اس کے ماں باپ کے گھر پہ, کہ چلو یار تمہیں ملا کے لاتا ہوں. خود سے کب لے کر گئے ہیں, ملوانے کے لیے جاتے ہیں, ملوا کے آتے ہیں. یا آپ مطلب پھر خواتین کی جو ریکوائرمنٹس, ان کو کیسے عزت دی جائے, ہاؤ ٹو ریپرزینٹ دیٹ یو ریسپیکٹ یور مدر اینڈ یور سسٹر, ایون یور وائف اور یور ڈاٹر, ہاؤ یو ریپرزینٹ اٹ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر کی خواتین کی عزت نہیں کرتے ہوں گے, ضرور کرتے ہوں گے. یا ہو سکتا ہے, اب میں تھوڑا سا مذاق کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ جو آپ رسپیکٹ دیتے ہوں یہ گھر والوں کو تو کم اور باہر والوں کو زیادہ دیتے ہوں. ایگریڈ, کوئی بات نہیں ہے. گھر والوں کو کیا عزت دیتے ہیں, اور اگر آپ اس کو عزت دیتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ظاہر کرتے ہیں. آپ اپنے ابا جی کو اپنی ماں کے ساتھ آپ نے لاسٹ ٹائم کب جسے کہتے ہیں گود میں سرک کے لیٹے, ہو سکتا ہے کیوں, بڑے اسپیکٹرم پہ بات کر رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کل ہی کیا ہو سکتا ہے نہ کیا ہو سکتا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے چند دوست جو ہیں وہ یقینی طور پہ گھر کی خواتین کی بہت عزت کرتے ہوں, بہن کی بہت عزت کرتے ہوں. فون کا دور ہے, موبائل فون کا دور ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم اپنی بہن کو ایک اچھا سا ایک اسلامی یا ایک سوشل گرومنگ کا جو میسج ہے جو اپنے دوستوں کو کرتے رہتے ہیں, آپ نے لاسٹ ٹائم اپنی بہن کو کب کیا؟ ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک معاشرے کی ایک بہتر فرد بنے, تو اس کے لیے آپ کوشش بھی کرتے ہوں گے. اس کا اظہار کب کیا؟ میں یہ نہیں, آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے, آپ کی نیت بالکل درست ہے. کیا آپ نے اس کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر آپ نے اظہار کیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کیا تو اٹس نیور ٹو لیٹ. یا اگر آپ کو خاتون ہیں تو کیا آپ نے اپنے بھائی کے سے کوئی what was the when you had the sharing with your brother or your sister, شیئر کرنا نا, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں معاملات کو. یار ٹیچر بڑا سخت ہے یار, وہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, اور فلاں ٹیچر کے پاس گئے تھے جس کے ساتھ ہم نے پرائمری پڑھی تھی یا کچھ اور پڑھی تھی, بڑا مزہ آیا, وہ یار فلاں جگہ پہ دہی بلے بڑے اچھے ملتے ہیں, اور کھانا کا بھی تم جا کے آپس میں دوستوں کے ساتھ آپ شیئرنگ کرتے ہیں. دی شیئرنگ مینز فرینڈشپ,
تو کیا گھر والوں نے کوئی کے ساتھ شیئرنگ ہے یا ان میں کوئی برائی ہے کہ آپ ان سے شیئرنگ نہیں کر سکتے؟ اگر تو کرتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا. فائنلی جسے کہتے ہیں ایونچولی آپ کے یہی ریلیشن شپس ہیں جو آپ کے کام آئیں گے. کچھ دن پہلے کی ڈسکشن بھی میں نے آپ کو شاید اس کا انڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ کے یہی ریلیشن شپس کام آئیں گے، اور ریلیشن شپس آپ کے کام نہیں آتے، نہیں آئیں گے، یہی ریلیشن شپس کام آئیں گے. تو وہ جو ٹی وی پہ نہیں آتا ذرا سوچئے، تو ذرا سوچئے آپ جو کچھ اپنے فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب کام ہے؟ اگر آپ کے خیال میں مناسب ہے تو بہت اچھی بات ہے. کیا اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ جو میں نے انڈیکیٹ کی تھی 2-4 باتیں کہ موبائل شیئرنگ اور بہن بھائی کے ساتھ آپس میں بات چیت کرنا، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ شیئرنگ کرنا، وہ ہو سکتا ہے آپ آلریڈی کر رہے ہوں. اگر نہیں کر رہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ کریں، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو امپروومنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر تو امپروومنٹ ہو سکتی ہے تو امپروو کریں. اٹ ہیز ٹو بی دی اسٹرانگر فیملی. تو کر کے دیکھ لیں. مجھے مطلب پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں دے رہے ہوں گے. آپ کو میرے حساب سے کرنا چاہیے. میرے حساب سے ابا جی کو مشکل ہوگی آفس میں یا دکان پہ جہاں وہ جاب کر رہے ہیں، یا ان کو مشکل ہوگی، معلوم کرنے کی کوشش کیے. بغیر کہے ہوئے، ابا نے نہیں کہا، ماں نے نہیں کہا، کبھی ابا جی کے ساتھ خواہ کی ٹانگیں دبائی ہیں، خواہ کی میں بات کر رہا ہوں. کبھی لاڈ کر کے بہن ماں کو ابا کو سینے سے لگائے. اٹ از اے ویری گڈ فیلنگ. It is indeed a very good feeling. It seems like this that that is your body part. کر کے دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ ایسے ہی. مطلب کہ جی ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آپ جتنا ٹائم گزار رہے ہوں کم ہے. اب تو موبائلز کا دور ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تب بھی کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے دوستوں سے. کیا چیز بہتر ہے سوچئے گا، اور آپ کو جہاں لگے کہ یہ چیز اس میں امپروومنٹ، اس میں گنجائش ہے بہتر کرنے کی، اس کو بہتر کیجیے گا. میری رائے ہے، میری سجیشن ہے آپ کو اس کو کہ ایسے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیا کریں یار، بتا دینا ایک وکیل ہیں اور پڑھاتے ہیں تو بولنے کی عادت ہے. اسکرین کے پار بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. یو ہیو ٹو لیو ود دس فار دی فورتھ کمنگ جو ہمارے چند لیکچرز رہ گئے ہیں اس کے ساتھ ذرا کوشش کیجیے گا. زیادہ برا نہ منائیے گا کہ یار بابا خیر ہے بولنے دو، زیادہ برا نہ منائیے گا. اور جو آپ کو مشورہ دیتا ہوں اس پہ عمل کوشش کریں، ایک دفعہ ہی صحیح کر کے دیکھ لیں. ہم لوگ یہاں پہ 2 چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک سیل ہے اور ایک جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈسٹنکشن آف سیل اینڈ سیل. سیل سے مراد یہ ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل. سیل دیکھیں گے اور ایگریمنٹ ٹو سیل دیکھیں گے. نمبر 1 سیل میں جو پراپرٹی آف گوڈس
passes, property मतलब मिल्कियत, आप इसको समझ सकते हैं, मिल्कियत जो है वो पास हो जाती है from seller to buyer. Property of goods passes from seller to buyer. Property एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है. और agreement to sell में क्या होता है, property of goods passes in the future date. ये agreement है, अभी हमारे दरमियान में agreement हुआ है, हमने लिखा है agreement करने के लिए. agreement में जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड है वो किसी अगली तारीख में जाएगी, सेल पे तो उसी वक्त में जाएगी, उसी तारीख को जाएगी, लेकिन एग्रीमेंट पे कोई आइंदा की तारीख होती है. दो बातें हो सकती हैं, या सेल में मैं ऊपर वापस जाता हूं, सेल में बायर फेल हो गया टू पे, बायर अदायगी नहीं कर सका, तो सेलर क्या करेगा, वो सू करेगा. इसी के नीचे वाली मैं स्लाइड पे जा रहा हूं, तो अब आप इसी हिसाब से इसके नीचे वाली स्लाइड पे देखिएगा, कहते हैं कि सेलर जो है वो ब्रीच कर गया. सेल की सूरत में, सेल नंबर एक, सेल की सूरत में दो के दरमियान में है, एक है बायर और एक है सेलर. ठीक है, सेल का जिक्र कर रहे हैं, दोबारा वापस आ रहा हूं, सेल का जिक्र कर रहे हैं. बायर फेल हो गया टू पे, सेलर के पास क्या ऑप्शन है, ही कैन सू, अदालत में जाएगा फॉर द प्राइस के जी प्राइस मेरे हवाले की जाए. और सेल की सूरत में एक तो बायर जो था वो कहते हैं डिफॉल्ट कर गया था, वो पैसे नहीं दे सका था. इसी सेल में अब जो सेलर है वो ब्रीच कर गया, चीजें नहीं पहुंचा सका या कुछ और, तो बायर क्या करेगा, बायर कैन सू एंड रिकवरी ऑफ गुड्स. मुझे मेरी जो गुड्स हैं, जो मेरी बायर कह रहा है मेरी गुड्स हैं वो मेरे हवाले की जाएं सेल की सूरत में. अब हम दूसरा पढ़ेंगे एग्रीमेंट टू सेल. दोनों में बस इतना ही फर्क है. एग्रीमेंट टू सेल, बायर फेल्स, सेलर कैन सू फॉर द डैमेजेस. बायर फेल्स टू पे, अब उसने पे करना है, वो पे नहीं कर पा रहा, जो सेलर है he can only sue for the damages. इसको damages चाहिए, इसको तावान चाहिए, इसका जो खर्चा हर्जा हुआ है वो चाहिए एग्रीमेंट टू सेल में. और इसके अब हम नीचे वाली स्लाइड पे आ रहे हैं. एग्रीमेंट टू सेल में अब वही वाली दो पार्टीज, पहले हम सेल पढ़ रहे थे, अब एग्रीमेंट टू सेल पढ़ रहे हैं. एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर है वो ब्रीच कर गया, यानी सेलर ब्रीच करने से मुराद ये कि वो कहता है जी मैं आपको पोजेशन नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं बेचूंगा, मैंने आपसे किसी किस्म का गाड़ी के लिए मैंने आपसे किसी किस्म का, ये मैं सेलर दिखा रहा हूं, मैंने आपसे बायर से आपसे मैंने कुछ पैसे लिए हुए अपनी गाड़ी बेचने के लिए, मैंने आपसे पैसे लिए, मैं आपको अपनी गाड़ी नहीं बेचता. सेलर ब्रीच कर गया. बायर जो है ही कैन सू ओनली फॉर द क्लेम ऑफ द डैमेजेस. जो आपको अदायगी की थी, टोकन बयाना जो गाड़ियों में होता है, वो जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो मुझे दें, और अब इमरजेंसी मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ रही है तो उसके मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो आप ये डैमेजेस भी पूरे करेंगे. समझ आ रहा है? सेल में इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, सेल हुई है, अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, गाड़ी को आग लग गई है, सेल हुई थी, तो लॉस किसका, सेल हो चुकी है, किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, बायर का. और एग्रीमेंट टू सेल में जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, एग्रीमेंट हुआ है ना अभी. एग्रीमेंट टू सेल में अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हैं तो ये किसका लॉस हुआ, सेलर का. अभी ये सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है. तो जनाब ये
اوکے تو جناب یہ ہمارا لیکچر ختم ہوا. اگلا جو لیکچر ہے وہ پرنسپل اینڈ ایجنٹ، اینڈ آئی بلیو اس کے 4 لیکچرز ہیں پرنسپل اینڈ ایجنٹ کے. پرنسپل اینڈ ایجنٹ کسے کہتے ہیں؟ چلیں آپ کو اگلی دفعہ میں ہی جب ہم شروع کریں گے تو بتا رہا ہوں گا کہ پرنسپل کون ہوتا ہے اور ایجنٹ کون ہوتا ہے اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور یہ ریلیشن شپ کس چیز سے بنایا جاتا ہے، کس قانون کے تحت بنایا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ اگلی دفعہ میں ڈسکس کریں گے. ٹل دین ہماری ڈسکشن یہاں پوری ہوئی اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے دن. یہ جو نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کی عمروں میں ملتے ہیں بریک کے بعد اگلی لیکچر کے ساتھ ہم ملیں گے، اس وقت میں ہم دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ جی، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.